اس کے بعد میراث کے وہ قوانین جو سورہ نساء کے ابتدائی حصے سے رہ گئے تھے اس صورت کے آخر میں جائیں تو ان کا بھی ایک نقشہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم جستہ جستہ دیکھیں گے بعض تعلیمات کو کہ اس 5ویں پارہ کے اندر مثلاً والمحصنات سے شروع ہو کر کے 25 آیت اس صورت کی، اگر ان آیات کا آپ مطالعہ کریں تو یہ تتمہ ہے ان احکام کا جو پچھلے پارے کے آخر میں بیان ہوئی تھیں کہ محرمات کون سے ہیں۔ پارے کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ شوہر والی عورتوں کے بارے میں خاص احتیاطی حکم صادر ہوا کہ ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر شادیوں کے مقاصد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ صرف مستیاں نکالنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک کامل انسان، ایک اچھا انسان اور ایک خوبصورت انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ صاف طور پر قرآن مجید نے کہا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، عورتوں کے جو معاشی حقوق ہیں وہ پے کیے جائیں۔ اگر معاشرے کی تصویر کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کس قدر بے رحم اخلاق ہمارے عمومی معاشرے کے اندر جاری ہے کہ مہر مقرر کرتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، اور وہ پہلے ایام ہی میں معافی طلب کرنا اور معاف کروا دینے پر زور دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم ان چیزوں کے پے کرنے پر زور دیتا ہے کہ عورت کو مٹی کا ڈیلا نہ سمجھا جائے، اس کے جو معاشی اور معاشرتی حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ پھر خاص کر کے یہ بات قابل توجہ بن جاتی ہے کہ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ شادیاں کرتے ہوئے جب جوڑے بنتے ہیں تو مخفی راہوں پر یہ جوڑے نہیں بننے چاہیے، یہ ارینج اور مینج شادیاں ہونی چاہیے، یہ بزرگوں سے وکیلوں سے اجازت لے کر منعقد ہونی چاہیے۔ وہ جو معاشرے کا حسن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، آج عالمی طاقتوں کے دباؤ میں مسلمانوں کو ان قوانین پر اور ان دستوری شکوں پر معذرت خانہ لہجے استعمال نہیں کرنے چاہیے بلکہ فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک خاص عنوان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقے کے اندر یہ سٹہ بازاری اور یہ دھوکے کے ساتھ تجارت کرنا اور یہ زیادہ منفعت خوری اور دوسرے کو پائمال کرنا اور اپنے آپ کو بچانا، یہ اقتصادی کرپشن جو تجارت کے نام پر ہے اس سب کی تردید کی، اور قرآن مجید نے کہا کہ اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی دوسرے مسلمان کے مال کو اپنا مال سمجھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہڑپ کر جاؤ، معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہیں، تم بھی پوری اسلامی سوسائٹی کو اپنے گھر کی مانند سمجھو اور باطل طریقے سے اموال نہ کھاؤ بلکہ تجارت کی حوصلہ افزائی۔ قرآن مجید کا یہ پارہ تجارت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور رزق کمانے کے لیے جن سرچشموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ تجارت بھی ہے، کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ٹریڈ میں آؤ، اور خصوصاً جو اجتماعی تجارت اور مضاربت وغیرہ کی حوصلہ افزائی قرآن نے کی ہے، اس سرچشمے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آگے قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، انسان کو پاکیزہ نفسی
کا درس دیا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ کبائر سے اجتناب کریں. کبائر انسان کو کھا جاتے ہیں جس طرح دیمک کھا جاتی ہے. کبیرہ گناہ کا ارتکاب جس وقت انسان کرتا ہے تو وہ اندر سے کھایا جاتا ہے، پائمال ہو جاتا ہے. رب کریم نے کہا کہ جس وقت تم اپنے اندر یہ دائیہ پیدا کرو گے کہ ہم برے اور بڑے گناہوں سے بچیں گے تو ہم تمہاری عیب پوشی بھی کریں گے اور کفارہ بنا دیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اور تمہیں بڑی عزت والے مقام میں داخل کریں گے. پھر اس کے بعد عورت اور مرد کا تعلق اور ان کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. لیکن مردوں کو جہاں عورتوں کا نگہبان اور محافظ قرار دیا گیا وہاں عورتوں کی بھی خاصیتیں قرآن مجید نے بیان کی اور کہا کہ صالح عورتیں اور اتباع کرنے والی اللہ پرست عورتیں اور جن کے اندر اطاعت رسول کی خو ہو اور خاوند کی عدم موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے ان کی حفاظت کرنے والی، یہ ان عورتوں کی خصوصیات ہیں. پھر ان کی تربیت کے لیے کہا کہ مردوں کو چاہیے کہ اگر کوئی عورت اعراض برتتی ہے، اس میں سرکشی آتی ہے تو فَاعِظُوهُنَّ، پہلے مرحلے پر اس کو واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ، اس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو. پھر اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ نہیں بات آتی تو پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ اس سے تھوڑی کنارہ کشی اختیار کرو. پھر ہلکی سزا کا بھی قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن پھر کہا کہ اگر تم محسوس کرو کہ مرد اور عورت کے نباہ نہیں ہو سکتی تو عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے ایک پنچایت ایک مقرر ہو، دونوں مل کر کے فیصلہ کر لیں. قرآن مجید نے یہ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے فوراً بعد کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اسلام جس معاشرے کا حسن دنیا ساری میں پھیلانا چاہتا ہے اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، ہم سفر لوگوں اور ہم نوالہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد بخل وغیرہ، حرص وغیرہ سے اجتناب کا درس قرآن حکیم نے دیا. پھر یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ویسے بھی نشے، منشیات اور خمریات اور شراب نوشی ان چیزوں سے قرآن نے منع کیا. خصوصاً نماز کے وقت احتیاط کی گئی کہ اس حالت میں نماز سے قریب بھی نہ جاؤ. پھر اس کے بعد تیمم کا حکم اسی پارے کے اندر دیا گیا کہ اگر تم پانی نہ پا سکو یا بیماری کی شدت ہو جائے تو تیمم کرو. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حل ڈھونڈا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ تیمم بھی کرنا پڑے تو اللہ کے سامنے سجدہ گزاری کو فراموش نہ کرو، اللہ کی عبادت کو نہ بھولو. تمہیں اللہ کے سامنے ہر حالت میں جھکنا چاہیے اور تاکہ تمہارے نفس کی تہذیب ہو سکے، تم اندر سے پاکیزہ ہو سکو. اس کے بعد الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. میں اس آیت کا مختصر عنوان یہ قرار دے سکتا ہوں کہ پورا عالمی معاشرہ اس وقت رسوم، جادو، ٹونے، ٹوٹکے، گنڈ بازی، گنڈ فروشی ان چیزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. قرآن مجید نے ایک سادہ سا لفظ جبت کا اور طاغوت کا استعمال کیا کہ اے ایمان والو تم طاغوت اور شیطان کے راستے پر کیوں چلتے ہو اور تم بگاڑ اور فساد کے راستے پر کیوں چلتے ہو. تمہارے لیے ماہ منور کی طرح روشنیاں دینے والے رسول رحمت کی دعوت ہے، تم ان کے پیچھے چلو جس میں سکون ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں رنگ ہے، جس میں بہار ہے اور جس میں ظلمتوں سے نکل کر کے روشنیوں سے مقدر بنانے کے اصول ہیں اور فروع ہیں. اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید نے حسد کی مذمت کی کہ حسد بری چیز ہے اور
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہہ کر کے مسلم معاشرے کی تنظیم کا سبق دیا گیا کہ سوسائٹی کو کس طرح منظم کیا جا سکتا ہے، کس طرح ڈسپلن اس میں لایا جا سکتا ہے، اور ڈسپلن اور نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر اور امیر ایک بنایا جائے اور پھر اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں سب سے پہلے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا سبق دیا گیا، اس کے بعد جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کا سبق دیا گیا۔ اس کے بعد مسلسل ایک والہانہ سی تعلیم انسانوں کے نام کی گئی اور کہا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم تیرے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو نہ حاکم تسلیم کر لیں۔ گویا حکومت اسلامی کا تسلیم کرنا، حکومت مصطفیہ کا تسلیم کرنا قرآن حکیم عموماً اور 5ویں پارے کا خصوصی تقاضا ہے، جو ناظرین اور سامعین دونوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد رب کریم یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ مدہوش ہو کر زندگی گزارنا، غفلت کی زندگی گزارنا، قوم اور ملت سے نا آشنا اور بے رخ ہو کر زندگی گزارنا۔ 5واں پارہ سمجھاتا ہے کہ یہ زندگی اچھی نہیں۔ خذوا خضرکم، چوکنے ہو کر زندگی گزارو، محتاط زندگی گزارو، سمجھو کہ ذاتی زندگی کے حسین بنانے کے تقاضے کہیں ہم سے دور تو نہیں ہو رہے، اور قوم اور ملت کو ترقی دینے کی راہیں کہیں ہم پائمال تو نہیں کر رہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید نے کہا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ عالمی معاشرہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہا ہے، اس سے تنبیہ کی گئی کہ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اور تم قرآن کو چھوڑ دو، تم اسلام کو چھوڑ دو، تم دین کو چھوڑ دو، تاکہ کفر میں تم سارے ایک ہی جیسے ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کے بعد قتل کا عنوان شروع ہوا کہ قتل عمد کتنا گھناؤنا جرم ہے اور قتل خطا بھی کتنا جرم ہے۔ قرآن مجید نے قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا، ان تینوں اقسام کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر سزائیں بتائیں، کفارے بتائے، دیتیں بتائیں کہ خون بہا کہاں کہاں لیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد صلح کی اہمیت قرآن مجید نے بیان کی کہ قرآن مجید لڑائی ہی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ جو قومیں تمہیں صلح کا پیغام دیتی ہیں تم ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو، یہی راستہ اچھا راستہ ہے۔ خیانت نفسی، چوری، ان چیزوں کی مذمت بھی اس پارہ نے کی۔ اس کے بعد شیطان جس طرح انسان کو ورغلاتا ہے وہ راہیں بتائی گئیں، اور انسان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا گیا کہ وہ شیطان سے دوستی نہ کرے، رحمان سے دوستی کرے اور رحمان کی عبادت کا راستہ اختیار کرے۔ پھر انصاف اور عدل کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، کیوں نہ گواہی تمہیں اپنے نفسوں ہی کے خلاف دینی پڑے۔ اس کے بعد عالی وقار دوستو، آخری رکوع جو اس پارے کا ہے وہ مخالف منافقین جس طرح خیانت کرتے ہیں اس کی رد میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافقین لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ریاکاری والے اعمال کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ قرآن مجید کے اس بارے کا اختتام کتنا خوبصورت ہے، کہا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، کہ وہ لوگ جو توبہ کی راہ اپنائیں اور اصلاح کریں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں اور دین کے لیے مخلصانہ
تک گوتاز کریں، یہی مومن لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمانا ہے۔ آخری الفاظ، ان شکرتم و آمنتم، تمام کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ نے شکر کی روش سے جوڑ دیا، اور عذاب سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اور شکر کی روش سے جوڑ کر اللہ کی صفت بیان کی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور وہ بہت زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔